ناظرین، مدنی خطبہ آپ نے سنا اور اس میں آج کے خطیب تھے فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالباری بن عواد الثبیتی حفظہ اللہ، اور آپ نے اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کے بارے میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے شروع میں انہوں نے لوگوں کو نصیحت کی کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں، اور تقوی ہی ایسا راستہ ہے جو ان کی زندگی کو اور آخرت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ پھر انہوں نے بات کو یہاں سے شروع کیا کہ آج کے دور میں لوگوں کی پریشانیاں بہت ہیں اور لوگ مختلف طرح کے حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں اور بے تاب ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ اس پریشانی کے عالم میں جس میں سبھی لوگ موجود ہیں اور آج جس سے گزر رہے ہیں، اس میں ایک ایسی احساس اور جذبے کی ضرورت ہوتی ہے جو انسان کو اطمینان دلائے، جس کے ذریعے انسان کو سکون ہو جائے، خوف ختم ہو جائے، بے تابی ختم ہو جائے۔ یہ جذبہ پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھنا ہے، یعنی اللہ کے بارے میں اچھا سوچنا ہے۔ اللہ کے بارے میں حسن ظن ایسی چیز ہے یا ایسا ہتھیار ہے کہ جس سے انسان کو سکون نصیب ہو جاتا ہے، انسان کو تسلی ہو جاتی ہے، اطمینان اسے حاصل ہو جاتا ہے کہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، اللہ کی کوئی حکمت ہے اس کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بہتری کا راستہ اس کے اندر ضرور ہوگا، اللہ نے جو کیا ہے اپنے علم کے مطابق اور اپنے حکمت کے مطابق کیا ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے اوپر یقین رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ بھلائی کرتا ہے، حتیٰ کہ جو مصیبتیں ہمارے اوپر آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، ان کے اوپر بھی یقین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو بھی اختیار کیا ہے یا جو پسند کیا ہے ہمارے لیے، جہاں ہمارے اوپر جو بھی حالات آئے ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی بہتری موجود ہے۔ اس کے ذریعے جب انسان کے اوپر یہ یقین، انسان کے اندر یہ یقین آ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے اور وہ سب کچھ بھلائی کے لیے ہی کرتا ہے، تو انسان کے اندر جو ہے سکون آ جاتا ہے اور اس کی آزمائشیں بھی بھلی بن جاتی ہیں، اور اس کے جو سخت اوقات ہیں ان سے بھی وہ خوش اور راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بھلا ہی راستہ اختیار کیا ہے۔ پھر ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ سخت سے سخت اور مشکل سے مشکل حالات میں انبیاء علیہم السلام نے اللہ کے اوپر بہترین بھروسہ کیا اور اللہ کے بارے میں اچھا سوچا اور اچھا گمان رکھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی مثال انہوں نے سب سے پہلے دی کہ وہ درد ذہن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھتی تھی، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مشکل کو آسان کر دیا، اور جو زمین ان کے اوپر تنگ پڑ رہی تھی وہ ان کے لیے ایک اطمینان اور راحت کا باعث اس کے بعد بن گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اس درخت کو ہلائیے تو آپ کے اوپر تازہ پھل جو ہیں وہ گریں گے، تو کھائیے اور خوش ہو جائیے، اطمینان رکھیے۔ تو یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھا تھا۔ پھر دوسری مثال انہوں نے دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو بظاہر تو لگتا تھا کہ ان کو ختم کر دیا، اور کوئی چیز بظاہر ایسی نہیں نظر آ رہی تھی جو ان کو بچا سکتی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ کہا تھا حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہی بہترین وکیل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیا اور ان کے لیے سلامتی بنا دیا، حسن ظن کی بنیاد کے اوپر، اللہ کے بھروسے کی بنیاد کے اوپر۔ اس سے بعد ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ملتی ہے جب وہ ہجرت کے لیے مکہ مکرمہ سے نکل گئے تھے اور غار میں جا کے چھپے ہوئے تھے، مشرکین ارد گرد آ گئے اور دیکھ رہے تھے دائیں بائیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر ان میں سے کوئی اپنے قدموں کی طرف دیکھ لے تو سیدھا ہم نظر آئیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے اور پورے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور بھروسے کے ساتھ جواب دیا کہ ابوبکر تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا سمجھتے ہو ان دو لوگوں کے بارے میں، یا تمہارا کیا گمان ہے ان دو لوگوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہو؟ اور پھر یہ بھی تسلی دی کہ لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نجات عطا فرمائی۔ مشرکین اگرچہ وہاں پہنچ گئے تھے لیکن ان کو کچھ نظر نہیں آیا، تو یہ حسن ظن کا نتیجہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں سے بچا لیا۔ پھر غزوہ بدر اور احد کی مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑے سے لوگ جو مسلمان تھے ان کو بہت زیادہ لوگوں کے اوپر غالب کیا، کیونکہ یہ مسلمان تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یقین رکھتے تھے، اعتماد رکھتے تھے، ان کو پکا یقین تھا کہ نصرت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
نصرت ان ظاہری چیزوں کے ذریعے نہیں ملتی جو نظر آتی ہیں، یعنی جو اسلحہ وغیرہ بہت کثرت سے مشرکین کے ہاتھوں میں نظر آ رہا تھا، مسلمانوں کو یقین تھا کہ اس کے ذریعے نہیں بلکہ جسے اللہ کامیاب کرے وہی کامیاب ہونے والا ہے، لہٰذا اللہ نے انہیں بھی کامیاب کیا۔ اور احد کے میدان میں بھی اللہ نے مثال دی کہ لوگوں کو، مسلمانوں کو لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں آپ کو تباہ کرنے کے لیے تو ان سے ڈر جاؤ، لیکن ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی بہترین وکیل ہے۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم حاصل کر کے واپس گئے، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ تو حسن ظن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں رکھنا چاہیے، اللہ پر پورا یقین اور بھروسہ اور اعتماد رکھنا چاہیے۔ اس سے انسان کے راستے کھلتے ہیں، انسان کو کام کرنے کی موٹیویشن ملتی ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، توانا ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کے بارے میں حسن ظن کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان اللہ کے بارے میں اچھا سوچے کہ اچھا ٹھیک ہے اللہ نے جو کرنا ہے یا جو کیا ہے اس نے میرے لیے وہ اچھا ہی ہے اور سارے کام کاج چھوڑ کے بیٹھ جاؤں، نہیں، یہ غلط ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی پوری محنت کرے اور پوری تگودو کرے تاکہ اپنا بھلا کرے، اپنے لیے جو چیزیں کمانا چاہتا ہے وہ کمائے، جو جن چیزوں سے بچنا چاہتا ہے ان سے بچنے کا پورا اہتمام کرے، اپنی امت کو، اپنے وطن کو ترقی دینے کی پوری کوشش کرے تو یقیناً کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح جو آزمائشیں آتی ہیں اس کے ذریعے بھی انسان کو صبر کی تنقیل ملتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کو پہچانتا ہے کہ کون ہے کہ جو واقعی اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنے والا ہے۔ پھر آج اگر ہم دیکھیں کہ امت اسلامیہ کتنے بڑے فتنوں سے اور کتنی بڑی مصیبتوں سے نکل کے آئی ہے کہ جن کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس سے ایک امت اس طرح نکل کے آ سکتی ہے، بہت سارے چیلنجز کا سامنا امت نے کیا ہے۔ اسی طرح آج کے دور میں بھی اگر اللہ کے اوپر بھروسہ ہو، یقین ہو، اللہ کے بارے میں حسن ظن ہو تو امت اسلامیہ آج کے کٹھن حالات سے بھی نکل سکتی ہے۔ اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی لازمی طور پر امت کو غالب کرے گا، بعد اس کے کہ آج مغلوب ہے، اس کے بعد اللہ ضرور غالب کرے گا۔ ناکامی کا سامنا ہے آج تو اللہ تعالیٰ اسے کامیاب ضرور کرے گا، لیکن عمل کرنی چاہیے، جد و جہد کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، ہتھیار پھینک کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے، اس طرح مایوس ہو کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے جب قیامت آ گئی ہو، اگر قیامت آ جائے اور کسی کے ہاتھ میں کوئی پودا ہو تو وہ اسے لگا دے۔ اگر قیامت آ جائے کتنا بڑا سانحہ ہوگا اور کتنا بڑا ہولناک منظر ہوگا، کہا اگر قیامت بھی آ جائے اور آپ کوئی کام کر رہے ہو تو اس کو پورا کر دو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی ہی انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کبھی یہ نہیں دیکھنا چاہیے میرے کام کا نتیجہ کوئی نہیں آ رہا، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، بلکہ یاد رکھے کہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اجر بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ کو نتیجہ نظر نہیں آیا، آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، آپ سے یہی مطالبہ تھا، آپ کام کرتے جائیں، محنت کرتے جائیں، صلہ اور بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے۔ یہاں پر انہوں نے اپنے خطبے کو مکمل کیا اور بہت سی دعائیں بھی آخر میں کی، جن میں فلسطین کے مظلوم مسلمان بھی ہیں اور مسلمان حکمران اور عوام بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔